الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد، مسجد میں تھوکنا، خطیئتن، یہ گناہ ہے، برائی ہے، وکفارتها دفنها، اور اس برائی کا، اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اس تھوک کو مٹی میں ملا دیا جائے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر تھوکنا ممنوع ہے۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں تھوکنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کے آداب شریعت نے بتائے ہیں۔ بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوکے، اور پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دے۔ یہ تب تھا جب مساجد کے فرش کچے ہوتے تھے، اور آج کل کوئی ٹیشو وغیرہ رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر سے اس معاملے کو، یعنی مسجد کے اندر تھوک نہ ہی پھینک، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہی پھینکا جائے تھوک، اور اگر بہت ضروری ہو تو پھر بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوکنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو کوئی ٹیشو وغیرہ بائیں طرف رکھیں اور اس کو بعد میں اٹھا کے مسجد سے لے جائیں۔ تو اگر کوئی شخص تھوک تھوک پھینک دیتا ہے تو اس کا کفارہ شریعت نے یہ دیا ہے کہ اس کو پھر وہاں سے ہٹائے۔ تو اس وقت تو یہ طریقہ تھا کہ وہ مٹی اور لا کے اس کو وہاں پہ ڈال دینا، چونکہ مساجد ہی کچی تھی، فرش ہی کچے ہوتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں پھر یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے وہاں سے مسجد کو صاف رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا تو ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ان کو نظیف رکھا جائے، صاف پاک صاف رکھا جائے اور خوشبودار رکھا جائے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یا تباہ کا معنی ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا، یعنی وہ کہے گا میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، وہ کہے گا ہمارے علاقے کی مسجد زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ کیمرہ آف کریں پلیز۔ تو یعنی آپس میں اس بات پر ان کا یہ تفاخر ہوگا کہ مساجد کو، دیکھیں مساجد کو اس کو زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کرنے میں حرج تب نہیں ہے جب اس کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہوں۔ آج کل ہم بہت سی مساجد کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ محض یعنی اس کے اندر تشیید ہے اور بہت زیادہ خوبصورتی کے لیے چیزیں ہیں، لیکن وہاں پہ نمازی نہیں ہے، مسجدیں ایکٹیو نہیں ہیں۔ مسجد ایکٹیو کون سی مسجد ہوتی ہے؟ جس کے اندر بھرپور نمازی بھی ہوں، اور وہ ایک مرکز ہو معاشرے کا، اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہوں۔ کوئی ضرورت مند ہے، وہ اپنی ضرورت لے کے آئے، مسائل حل کیے جا رہے ہوں، تعلیم کے حلقات ہوں، یعنی مسجد کے اندر کسی جگہ پہ ناظرہ قرآن تجوید کا حلقہ ہے، کسی جگہ پر تفسیر کا حلقہ ہے، کسی نماز کے بعد کوئی مصروفیت ہے، کسی نماز کے بعد حدیث کا حلقہ ہے، تو یہ جس طرح حرمین شریفین میں دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پہ مسجد نبوی میں، تو یہ انداز ہر مسجد میں ہی ہونا چاہیے کہ وہاں پہ تعلیم کے حلقات ہوں۔ اب دیکھیں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک ہاسپٹل ہے، اور رات کو لیٹ نائٹ یا کسی وقت بھی دن میں اس کسی بندے کو بیماری لاحق ہوئی اور وہ فوراً ہسپتال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب وہاں جائے تو آگے دروازہ لاک ہو، اور اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو آگے ڈاکٹر موجود نہ ہو، تو مسجد جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک بہت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے،
اور کسی وقت بھی انسان کے دل میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، اور توبہ کے لیے پھر وہ اللہ کا گھر تلاش کرتا ہے، تو اللہ کا گھر جب بہت زیادہ اس کو زیب و زینت سے آراستہ کرنے کے بعد لاک کیا ہوگا، اور وہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو روحانی معالج ہو، لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور وہ آگے سے ان کے مسائل حل کرے، فتویٰ دے رہا ہو، لوگوں کی تربیت کر رہا ہو، کوئی توبہ استغفار کے طریقے بتا رہا ہو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، وہاں پہ شخص موجود ہو، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری مساجد خوبصورت تو ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ اس میں فخر کرنے لگیں گے، یعنی اس کی زیبائش و آرائش میں، زیب و زینت میں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ مشروط مسجد کو سجایا جا سکتا ہے۔ مشروط کیا ہے؟ کہ اس کا جو اصل مقصود اور مطلوب ہے اللہ کے گھر کا، مسجد کا، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی ایسے ہی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، کہ مجھے مساجد کو پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے مساجد کو پختہ، تشیید کہتے ہیں یعنی چونا گچ، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں پلستر ہوتا ہے اور پورا وہ ٹائلز لگا دی جاتی ہیں، اور وہ تو یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ اگر مسجد اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کا مرکز ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کے اجتماعات کے ساتھ ساتھ تربیت کا مرکز بھی ہے اور سوشل سینٹر بھی ہے، تو پھر وہ آج کے حالات میں اگر اس کو پختہ بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صرف پختہ بنا لینا اور باقی کوئی مقصد پورا نہ ہو، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو ایکٹیو کرنے کے بہت سے میکینزمز ہیں۔ مساجد کے اندر دعوتی ٹیم ہونی چاہیے جو اذان سے 10 منٹ پہلے لوگوں کے پاس جائے، ان کو بلائے اللہ کی طرف، آ جاؤ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ۔ پھر جس طرح سے یہ جمہوری سیاست میں ووٹر لسٹیں بنتی ہیں اور پھر ایک ایک ووٹر کے گھر جا کے اس کو کنونس کیا جاتا ہے بھائی ووٹ آپ نے ہمیں دینا ہے، تو یہاں بھی وہ علماء کی ٹیم، داعیان دین کی ٹیم ہونی چاہیے جو لوگوں پہ گہری نظر رکھتی ہو، اور ان کی لسٹیں مرتب کرے، فہرستیں ترتیب دے، اور پھر ان کے پاس جائے اور جا کے ان کو بلا کے لائے۔ تو مساجد کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ کام اگر ہوں تو پھر پختہ بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر یہ کام نہیں ہوتے تو پھر پختہ مسجد بھی کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عُرِضَتْ عَلَيَّ اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے گئے، یعنی وحی کے ذریعے مجھے میری امت کے جو اجر تھے وہ بتائے گئے، حتی القضاء، یہاں تک کہ وہ تنکا، یخرج ہر رجل من المسجد، جس کو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، یعنی یہ بھی اجر ہے، اجر کے اندر شامل ہے بات کہ مسجد کے اندر جو کوئی تنکا وغیرہ پڑا ہو اس کو بھی، اور ہم نے دیکھا ایسے لوگ موجود ہیں کہ مسجد میں تنکا یا کوئی چیز اس طرح کی ان کو لگتی ہے تو اس کو اپنی پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہاں سے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو بہرحال مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے یہ بھی بہت بڑی ایک دلیل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور وہاں سے ایون تنکوں کو بھی نکال دیا جائے۔ اس کے بعد اگلی حدیث تحیت المسجد کے حوالے سے ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اذا دخل احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک داخل ہو، المسجد، مسجد میں، فلا یجلس، بس وہ نہ بیٹھے، حتی، یہاں تک کہ یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ تو مسجد کے اندر آ کے اس کی 2 رکعتیں پڑھنا، یہ اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں۔ اور تحیت المسجد مشروع ہے
مستحب ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، لیکن چونکہ یہ فرض نمازوں میں سے نہیں ہے تو اس لیے یہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کو سنت مؤکدہ کہا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے کا حکم یہاں بھی دے رہے ہیں، اور ایک دفعہ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے تو جمعے کے دوران بھی ایک شخص آ کے بیٹھ گیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھو اور پھر بیٹھو۔ تو بہت زیادہ آپ کی طرف سے ترغیب ہے تحیت المسجد کے حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح سے کہ اذا دخلا، اذا جو ہے ظرف زمان کے لیے ہے، یعنی جب بھی، جس وقت بھی وہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض علماء فقہا تو یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بات مجھے بھی راجح لگتی ہے، کہ اگر ممنوع اوقات میں سے کوئی وقت ہو تو بھی تحیت المسجد پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ سببی نماز ہے نا۔ تو سبب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آیا ہے، تو جب سبب موجود ہے تو پھر وہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یعنی کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ممنوع اوقات میں اگر وہ مسجد میں آیا تو نہیں پڑھے گا۔ تو بہرحال یہ ایک راجح موقف بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو مسجد ہے یہ خاص مسجد ہے، یعنی جو معروف مسجد ہوتی ہے وہ مراد ہے یہاں پہ۔ ویسے تو ہر جگہ پہ جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو مسجد کہا جا سکتا ہے، تو یہ جو مسجد جہاں جہاں پہ پراپر باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، جس کی طرف سفر کر کے جانا، چل کے جانا فضیلت کا باعث ہے، گھر سے باوضو ہو کے کوئی شخص مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے احرام کی حالت میں اور حج کے دوران جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہ وہ والی مسجد مراد ہے یہاں پہ۔ یہ باب ہمارا مکمل ہو گیا مساجد کے حوالے سے۔ اب آگے باب ہے باب صفت الصلاۃ، نماز کے طریقے کا باب، نماز ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فاسبغ الوضوء، تو وضو مکمل کرو۔ یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ یہاں پہ ارادہ صلاۃ ہے، نماز کا ارادہ مراد ہے، کہ جب آپ نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو فاسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو، مکمل وضو کرو۔ تو وضو چونکہ نماز کے لیے شرط ہے، اور آپ دیکھ لیں اس سے پہلے ارادہ بھی کیا گیا ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور پھر وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور جتنا خوبصورت وضو ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، تو ان میں ایک یہ بھی ہے اسباغ الوضو، وضو کو مکمل کرنا۔ خیر وہاں پہ تو الفاظ یہ بھی ہے نا اسباغ الوضو علی المکارہ، ناپسندیدگی کے عالم میں بھی وضو مکمل کرنا، یعنی شدید سردی ہے تو بھی۔ تو برل یہ فاسبغ الوضوء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ وضو مکمل کرو۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف رخ کرو۔ تو گویا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا بھی مقیم کے لیے، فرض نماز کے لیے اقامت کی حالت میں، یعنی اقامت سے مراد ہے مسافر نہیں ہے، تو یہ شرط ہے۔ فکبر، پھر تکبیر کہہ، تو یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو تجھے قرآن یاد ہے وہ پڑھ۔ تو دوسری احادیث کو بھی ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ پھر دعائے استفتاح پڑھی جائے گی، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر قرآن مجید میں سے جو یاد ہے وہ پڑھا جائے گا۔ تو کسی ایک حدیث پر فیصلہ نہیں ہوتا، نماز کا جو مکمل طریقہ ہے وہ مختلف روایات سے جمع کر کے پھر اخذ کیا جائے گا۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر پڑھ جو تیرے پاس میسر ہے قرآن سے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر یہاں تک کہ مطمئن ہو کر رکوع کر۔ اب یہ جو اطمینان ہے نا، اس کو ذرا سمجھیں آپ، کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی یا بہنیں نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں اور پھر ابھی تک
وہ رکوع کی پوری کیفیت میں داخل نہیں ہوئے ہوتے تو سر اٹھا دیتے ہیں، اسی طرح سجدے میں۔ تو یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولا ہے حتی تطمئن راکعا، یعنی مطمئن ہو کر رکوع کرو، یعنی رکوع کرتے ہوئے پوری وہ حیت اور کیفیت اختیار کر لو اور اس میں داخل ہو جاؤ اور پھر تھوڑا اس میں وقت گزارو، یہ ہے اطمینان کی کیفیت۔ ورنہ صرف ٹچ کرنا رکوع کی کیفیت کو اور پھر وہ بھی مکمل نہ کرنا اور کھڑے ہو جانا، تو یہ ناقص رکوع ہے۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع پھر کھڑے ہو جاؤ، یعنی رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو جاؤ، حتى تعتدل قائما، یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رکوع پرسکون انداز میں کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی رکوع سے سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ مطمئن ہو کر سجدہ کرو، یعنی یہاں تک کہ تم سجدے میں پرسکون ہو جاؤ، تطمئن۔ تو سجدے میں بھی جلدی سے جانا اور سر لگا کے اٹھ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ بھی اطمینان کی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ کچھ دیر رہو، کم از کم کچھ دیر رہو، زیادہ سے زیادہ پھر جتنی دیر مرضی رہا جا سکتا ہے۔ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر تم اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر تم سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ پرسکون ہو کے سجدہ کرو۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اسی طرح ساری نماز میں، اپنی ساری نماز میں کرو۔ تو کیا مطلب ہے کہ یعنی اطمینان کی کیفیت کو پوری نماز میں ملحوظ خاطر رکھو، یعنی اطمینان کی کیفیت نہیں چھوڑنی، اور یہ بھاگنے کی چیز نہیں ہے اور جلدی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جو نماز کا رکن ہے، ہر جو کیفیت ہے اس کے اندر پورا داخل ہو کے مطمئن ہو کے پھر اگلی کیفیت میں جاؤ۔ اخرج السبع واللفظ للبخاری والابن ماجہ باسناد مسلم حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ مطمئن ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو اطمینان بہت ضروری ہے۔ اگلی ایک روایت اس میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ہے فاقم صلبک حتی ترجع العظام، فاقم صلبک، بس اپنی کمر سیدھی کرو، یعنی جو صلب ہے نا، صلب کو سمجھنا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، ریڑھ کی ہڈی، ٹھیک ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کو صلب کہہ دیتے ہیں، من بین الصلب والترائب، قرآن مجید نے بھی اس پر بہت بات کی ہے۔ تو یعنی اپنی پیٹھ کو سیدھا کر دو یہاں تک کہ ترجع العظام، بدن کی ہڈیاں اپنی جگہ پر لوٹ جائیں۔ تو یہ یعنی نماز کے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے حوالے سے یہ بات ہے۔ اسی طرح نسائی اور ابو داود میں رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انہا لن تتم صلاۃ احدکم، بے شک نہیں پوری ہوتی تم میں سے کسی ایک کی نماز حتی یسبغ الوضوء، یہاں تک کہ وہ مکمل وضو کر لے، کما امرہ اللہ، جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضو کے حوالے سے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو بہرحال وہ وہاں پہ اس سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں یہ حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے، تو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ثم یکبر اللہ، پھر تم اللہ اکبر کہو، وَيَحْمَدَهُ، پھر اس کی حمد بیان کرو، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اور اس کی ثنا بیان کرو، یعنی تکبیر کہو پھر حمد و ثنا بیان کرو۔ وَفِيهَا، اور اسی میں ہے فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ، اور اگر آپ کے پاس قرآن بھی ہے، یعنی آپ کو قرآن کریم یاد ہے، فقرا، تو اس کو پڑھو، وَإِلَّا، اگر یاد نہیں ہے، فحمد اللہ، تو الحمدللہ پڑھو، وکبرہ، اللہ اکبر پڑھو، وحللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ولابی داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء، پھر تم اس میں لفظ ہیں ابو داود میں کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے علاوہ جو اللہ چاہے وہ۔ ولابن حبان ثم بما شئت، جو
تم چاہو پڑھو۔ تو اب یہاں پہ ان باتوں کو جب ہم مختصر خلاصتاً بیان کریں تو یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ ایک تو نماز میں اطمینان بہت ضروری ہے، اس کے ارکان میں اور اس کی کیفیات میں۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ، انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً بات آئے گی کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث بھی ہے۔ تو یعنی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا جو حصہ یاد ہے وہ پڑھ لو۔ تو اگر کوئی نیا نیا اسلام قبول کر کے آیا ہے اور اس کو بھی بالکل بھی قرآن مجید یاد نہیں ہے، تو پھر وہ یہ جملے جو بالکل آسان ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو یہ پڑھ لیا کرے۔ جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہیں ان کے بہت سے یہاں پہ فوائد اور اس پہ بہت بحث ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کبرا، جب آپ نے تکبیر کہی، جعل یدیہ، کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو، حذو منکبیہ، اپنے دونوں کندھوں کے برابر۔ یعنی میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس طرح سے نماز ادا کی کہ جب آپ نے تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا، یعنی رفع الیدین جس کو ہم کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، جب آپ نے رکوع فرمایا، أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، أَمْكَنَ يَدَيْهِ، یعنی اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اپنے دونوں گھٹنوں کو۔ ثم حاصر ظہرہ، ثم حاصر ظہرہ، پھر آپ نے اپنے یعنی کمر کو جھکایا، حاصرہ کا مطلب ہے جھکایا۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، پھر جب آپ نے سر اٹھایا، اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، پھر جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ بالکل سیدھے ہو گئے، استوا سیدھے ہو گئے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر لوٹ گیا، ہر جوڑ اپنی جگہ پر لوٹ گیا، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی جو کیفیت ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ، پس جب آپ نے سجدہ کیا، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح سے رکھا، غیر مفترشن، کہ آپ نے ان کو بچھایا نہیں ہے، ولا قابضہما، اور نہ ہی آپ نے ان کو بند کیا ہوا تھا، یعنی سینے کی طرف ملایا ہوا بھی نہیں تھا اور زمین پر لگایا ہوا بھی نہیں تھا۔ غیر مفترش کہتے ہیں کہ زمین پر نہ لگانا، اور قابضہما، لا قابضہما کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ساتھ بھی نہ لگانا۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَاسْتَقْبَلَ، پس آپ نے رخ کیا ہوا تھا، بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، اپنے پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کا، القبلۃ، قبلے کی طرف، یعنی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ سجدے کے اندر جب انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں تو وہ حالت بیان ہوئی ہے کہ اس میں آپ کے پاؤں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی تھی قبلے کی طرف۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي رَكْعَتَيْنِ، بس جب آپ پھر دو رکعتوں کے بعد بیٹھے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، تو آپ اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے، بائیں ٹانگ کے اوپر بیٹھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں کو آپ نے کھڑا کر لیا، یعنی دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کر لیا اور بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب آپ آخری رکعت میں بیٹھے، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، تو آپ نے بائیں پاؤں کو نکال لیا، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اور دوسرے کو یعنی دائیں پاؤں کو نصب کر لیا، کھڑا کر لیا، وَقَعْدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور آپ اپنی سرین یعنی اپنی پشت پر بیٹھ گئے۔ اخرجہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور جو ثابت ہوتی ہیں، ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کندھوں کے برابر
یا کانوں کی، اس حدیث کے مطابق تو کندھوں کے برابر، اور دوسری حدیث کے مطابق کانوں کی لو کے برابر بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے. اور جب رکوع میں جاتے تو بھی رفع الیدین کرتے. اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، اگلی روایات میں آ رہا ہے. اور رکوع کے اندر آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اپنی کمر کو جھکاتے تھے. اور دوسری روایات آگے ہم انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے آپ لوگ پڑھیں گے کہ نہ آپ کا سر نیچے پھینکا ہوا ہوتا تھا اور نہ ہی اوپر اٹھا ہوا ہوتا تھا. جس طرح کمر بالکل سٹریٹ ہے، اسی طرح سے آپ کا سر مبارک بھی سیدھا ہوتا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے. اور یہ جو جملہ ہے نا، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہ وجہ اختلاف ہے جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا پڑھا سنا ہوگا کہ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ رکوع سے سر اٹھا کے بھی ہاتھ باندھنے ہیں. یعنی رکوع سے جب کھڑا ہونا ہے نا رکوع کے بعد، تو ایسے ہی کھڑا ہونا جیسے قیام میں کھڑے ہوتے تھے، تو ہاتھ باندھنے کی کا جو فتویٰ دیتے ہیں. تو اس حدیث کے اس جملے کو سمجھنے میں پھر اختلاف ہوا نا. بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جائے سے مراد یہ ہے نارمل حالت ہے جو انسان کی ہوتی ہے. تو نارمل حالت میں تو ہاتھ نیچے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے. دوسرے علماء نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ بات نماز کی چل رہی ہے، اور نماز کے دوران پھر جب یہ بات ہے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ گیا، تو اس سے مراد پہلی حالت ہے جو قیام کی حالت تھی، تو ہاتھ باندھنے چاہیے. بہرحال دونوں علماء کے اپنے اپنے دلائل اور اس پہ بات ہے. تو ہمارے جو یہاں پاکستان کے زیادہ تر علماء ہیں وہ پہلی بات کے مطابق چلتے ہیں کہ اس سے مراد عام حالت میں جو جوڑ جہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ پھر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ فضیلت الشیخ مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم دین ہیں. آج کل ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دے. ہمارے استاد بھی ہیں. تو ان سے ہم نے اس بات کو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ کبھی باندھ لیتا ہوں اور کبھی نہیں باندھتا، تاکہ دونوں طرح کی باتوں پہ عمل ہو جائے. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے ہیں تو پھر اس پہ عمل بھی ہو جائے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ نہیں باندھنے تو پھر اس پر بھی عمل ہو جائے. تو چونکہ دونوں علماء کا فتویٰ موجود ہے اور پھر یہاں پہ احتمال بھی دونوں طرح کا ہے، تو جب احتمال بھی دونوں طرح کا ہے تو پھر ہم اس کو دونوں طرح سے ہی لیں گے. اس کے بعد ہے فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ. سجدے کی کیفیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہوتا تھا کہ آپ ہاتھوں کو بچھاتے نہیں تھے، یعنی اپنی کلائیوں کو زمین کے ساتھ نہیں لگاتے تھے. ولا قابضہما، اور نہ ہی ان کو اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے، یعنی آپ کی کلائیاں اٹھی ہوئی ہوتی تھی اور اپنے جسم سے تھوڑا جدا ہوتی تھی، تھوڑا دور ہوتی تھی. یہ ہے ولا قابضہما. اور سجدے کی حالت میں ہی آپ کے جو پاؤں کی انگلیوں کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا تھا. تو یہ سجدے کی کیفیت ہے. اسی طرح پھر آگے دو رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں، یعنی جو درمیان کا تشہد اس کو کہتے ہیں، اس میں بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے، اور یعنی بائیں ٹانگ کو اپنے جسم کے نیچے رکھتے اور اس کے اوپر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے. اور جب آخری تشہد میں بیٹھنا ہوتا تو اس میں بیٹھنے کا انداز تھوڑا سا اس سے مختلف ہوتا. وہی ہوتا کہ جس بائیں پاؤں پہ آپ بیٹھے تھے اس کو اپنے دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے اور اپنے مقعد پہ بیٹھتے. مقعد بمانا سیرین، یعنی آپ اپنی پشت پر بیٹھتے. تو یہ طریقہ تھا آخری تشہد میں بیٹھنے کے حوالے سے. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں رکوع کا انداز، سجدے کا انداز، دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کا انداز، اور پھر آخری تشہد میں بیٹھنے کا انداز بھی یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح اگلی روایت جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان اذا قام الی الصلاۃ قال، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ
ایک فرماتے وجہت وجہ للذی فطرنی، یہ والی آیات من المسلمین تک، اور اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک، یہ والی دعا. وفی روایت اللہ ان ذالک فی صلاۃ اللیل، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جو دعا تھی آپ کی، یہ دعا قیام اللیل میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ٹھیک ہے، تو یہ جو دعائیں، تو اب اس کا خلاصہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ بھی دعائے استفتاح. استفتاح کا مطلب کیا ہے کہ جب نماز شروع کی جائے اس وقت یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن اگلی جو دعا ہے یہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صلاۃ اللیل میں خاص تھی. آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبرا، جب تکبیر کہتے للصلاۃ، نماز کے لیے، سکت ہنیئتن، تو آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، قبل ان یقرأ، قرات سے پہلے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فسألتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی آپ اس دوران کیا پڑھتے ہیں، خاموش کیوں رہتے ہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے درمیان اور میری خطاؤں گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے. اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے، میری خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح کپڑے کو، سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو دے. تو یہ دعا، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور استفتاح کے باب میں، یعنی نماز شروع کرنے کے باب میں اور دعائیں بھی ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ والی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اتھینٹک یہ والی دعا ہے. اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ بامعنی بھی یہ ہے، اور اس میں آدمی اپنی گناہوں سے دوری کی دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ بہت زیادہ اپنے گناہوں کو لے کے پریشان رہتے تھے، اور گناہوں کی بخشش کا سامان کرنے کے لیے وہ کوئی بھی دعا نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ دعا اس میں خاص طور پہ ایک تو گناہوں سے معافی کی بات ہے، اور دوسرا یہاں پہ گناہوں سے دوری کی بات ہے، چونکہ گناہ انسان کو چمٹ جاتے ہیں اور گناہوں کی لذت انسان کو غافل کر دیتی ہے نیکیوں کی طرف مائل ہونے سے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے سے، اور اسی طرح سے وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بہت میٹھی ہے، بہت سبز و شاداب ہے، اور آپ اور میں یہ سب جانتے ہیں. یعنی ہر طرف دنیا اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ اٹریکشن ہے اس کے اندر. اور پھر خاص طور پہ مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، اور بے حجابی کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، اور پھر بہت سی چیزیں. تو پھر یہ انسان اس کی طرف جب مائل ہو جاتا ہے، پھر گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو اصرار کہتے ہیں، جو شریعت میں جائز نہیں ہے. اور لیکن کبھی انسان آ جاتا ہے اس طرف، تو پھر وہ ظاہر ہے 5 وقت نماز پڑھے گا، اور دعا استفتاح میں یہ دعا کا انداز اس کا ہوگا، اور اس کے معانی کو یاد کر کے وہ اللہ کے سامنے یہ آہوازاری کرے گا کہ اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اور اے اللہ میرے گناہوں، مجھ سے میرے گناہ پانی، اولے اور برف کے ساتھ دھو ڈال، یعنی اتنا زیادہ اس کو مجھ سے ختم کر دے اور صاف ستھرا ہو جاؤں میں، ٹھیک ہے، نقی بن جاؤں. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو النقی، صاف ستھرا ہے، اور فرمایا لا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو بہرحال انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو ایسی ہے جیسے اس کے ذمہ گناہ نہیں ہے.
بہرحال یہ دعا ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور اس کے جو معانی ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم